آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع قلب کا بیان یعنی دل کا بیان۔ کوئی بھی درس اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے موضوع، یعنی درس خطبہ کس ٹاپک پہ دیا جا رہا ہے، تاکہ کہنے والا اور سننے والے اسی انداز سے کہے اور اسی انداز سے لوگ سنیں کہ آج ہم نے کیا سکھایا اور کیا سیکھا۔ آج کا خطبہ جمعہ ہے دل کا بیان۔ دل جس کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، اس کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں قلب کو قلب کہنے کی، یعنی دل کو قلب کہنے کی دو وجہ ہیں۔ پہلی، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ انسان کا دل کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ وَمَا سُمِّيَتْ قَلْبُهُ لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، قلب کا نام اسی لیے رکھا گیا قلب، اس لیے کہ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے۔ کبھی ہم کچھ سوچتے ہیں کبھی کچھ، تو یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ دوسری وجہ قلب کو قلب کہنے کی ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹا، قلب کا معنی الٹا، اور دل جو ہے انسان کے جسم میں جو 24 پسلیاں ہوتی ہیں نا، اس میں بائیں سائیڈ میں 1 سے لے کر 5 پسلی کے درمیان ایسے الٹا ہے۔ دل قلب الٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ قلب۔ تو قلب کو قلب کہنے کی دو وجہ، ایک تو یہ کہ یہ ایک حالت پر نہیں رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس لیے قلب کہتے ہیں۔ دوسرا، یہ الٹا ہے اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اس قلب کی دو حالتیں ہیں، یہ پھیلتا بھی ہے اور سکڑتا بھی۔ انسان کے اندر جو قلب ہے، دل ہے، اس کی دو حالتیں ہیں، انبساطی بھی ہے، التزامی بھی ہے، یہ سکڑتا بھی ہے اور پھیلتا بھی ہے۔ اور یہ انسان کی بائیں سائیڈ میں ہے۔ میڈیکل کا ریسرچ انسان کی دائیں سائیڈ بنسبت بائیں سائیڈ کے مضبوط ہے، دایاں ہاتھ مضبوط ہے، دائیں سائیڈ بنسبت بائیں سائیڈ کے مضبوط ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سائیڈ کمزور ہے اس سائیڈ میں ایک مضبوط چیز رکھی ہے، دل۔ یہ کدھر ہے؟ لیفٹ سائیڈ۔ جو کمزور سائیڈ ہے اس کو ایک مضبوط چیز عطا کی ہے، دل۔ دل کے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے، ایک ہے صدر، ایک ہے قلب اور ایک ہے فؤاد۔ صدر، کئی ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہوں گی، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اب سینوں کے اندر بھید کہاں ہوتے ہیں؟ راز کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں جملہ کون سا استعمال کیا ہے؟ صدر کا۔ گویا کہ صدر کے جو بھید ہیں، صدر کے اندر قلب کے جو راز ہیں، جو وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ دوسرا ہے قلب، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب۔ تیسرا لفظ ہے فؤاد، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ 3 جملے استعمال ہوئے ہیں، صدر، قلب اور فؤاد۔ اب قلب اور فؤاد دونوں میں فرق ہے۔
دل کا ایک حصہ وہ ہے جو قلب ہے، اور دل کے کس حصے کو قلب کہا جاتا ہے؟ جس سے اچھی سوچ اٹھے، اچھا وسوسہ اٹھے، اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اور دل کے جس حصے سے برے خواہشات اٹھتے ہیں، برے وسوسے اٹھتے ہیں، بری سوچیں اٹھتی ہیں، اس کو فؤاد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو تمہارے افئدہ کو بھون کر کے رہے گی۔ یہ تمہیدی باتیں دل کے تعلق سے۔ انسان کے اندر جو دل ہے نا، دل کے بغیر کوئی نہیں ہے، دل کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہتا ہے۔ سب سے مین ہے دل۔ ہر انسان دل کے بغیر نہیں ہے، سب کے اندر دل ہے، لیکن جو سب انسانوں کے اندر دل ہیں ان کی حالتیں الگ الگ ہیں، قسمیں الگ الگ۔ ہر انسان کا دل ایک جیسا نہیں، الگ الگ۔ اور خاص طور سے اپنی نجات کے لیے انسانوں کے دل مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ دل ایسے ہیں، دل کی کچھ حالتیں ایسی ہیں جو بڑی خراب ہیں، ان سے بچنا چاہیے کہ مسلمان۔ کچھ ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں، ان کو اپنانا چاہیے تاکہ انسان ویسا بنے جو اس کی نجات کا ذریعہ بنے۔ تو دل کی کچھ قسمیں ہیں جو اچھی ہیں، کچھ قسمیں ہیں جو خراب ہیں۔ اب ہمیں خراب سے بچنا چاہیے اور اچھائی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہماری دل کی اصلاح ہو۔ اور سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے دل۔ یہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے، یہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے۔ یہ انسان کے جسم کی ایک مین عضو ہے، راجدھانی ہے، یہ صحیح تو سب صحیح۔ اس لیے معلوم ہے شیطان قبضہ کہاں کرتا ہے؟ آنکھ پہ کرتا، پہلے کان پہ کرتا ہے، زبان پہ کرتا ہے، دل پہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا دل؟ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ میرے کنٹرول میں ہو گیا تو آنکھ بھی میری، زبان بھی میری، کان بھی میری، ہاتھ بھی میرے۔ مین پوائنٹ ہے دل۔ اس کو اگر میں قبضہ میں کر لوں تو جو میں اس میں ڈالوں گا وہی آرڈر کان کو ملے گا، تو پھر وہ وہی کرے گا، زبان بھی وہی کرے گی، آنکھ بھی وہی کرے گی۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس پہ قبضہ کرتا ہے دل۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ شیطان کرتا کیا ہے؟ انسان کے دل میں طائف چکر لگاتا ہے، دل کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ کوئی سوراخ شرک کا مل جائے، کوئی بدعت کا مل جائے، کوئی رسم و رواج کا مل جائے، کوئی غیبت کا مل جائے، کوئی چغلی کا مل جائے، کوئی دھوکہ دڑی کا مل جائے، کوئی کسی بھی طریقے کا سوراخ ملتا ہے تو اب جا کے وہاں سے گھستا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جن لوگوں کے دل مضبوط ہیں، سیمنٹڈ ہے تقویٰ سے، توحید سے، اتباع رسول سے، دوسری گندگیوں سے پاک صاف ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ جیسے چکر لگاتا ہے، جیسے ٹچ کرتا ہے نا کرنٹ لگتا ہے۔ ان الذین اتقوا، جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، چکر لگاتے جیسے ٹچ کرتا ہے نا، سوراخ نہیں ملا اندر جانے کا، یہ بالکل مضبوط ہے، یہاں سے اندر کچھ نہیں جا سکتا۔ اور جو دیوار ٹوٹی ہوئی ہو، جس میں سوراخیں ہوں، شیطان کیا کرتا ہے؟ کیڑے مکوڑے کہاں جگہ بناتے ہیں، گھاس کہاں سے نکل جاتا ہے؟ اس سوراخ سے نکلتا ہے۔ لیکن جہاں سوراخ ہی نہیں ہے، مطلب ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں نا، سوراخ ہوتے ہیں نا، تو شیطان وہاں سے اندر داخل ہو کر کے پھر وہ کرواتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور جن کے دل تقوی شعار ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، گندگیوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، شیطان کو وہاں موقع نہیں ملتا ہے۔ تو دل کی کچھ قسمیں ہیں جو بڑی اچھی ہیں۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم، قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جو شرک، بدعت، نفاق کی گندگیوں سے پاک صاف ہو۔
یہ کون سا ہے؟ قلب سلیم۔ دلیل کیا اس کی؟ 19واں پارہ سورہ شعراء آیت نمبر 99، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا فائدہ اسی کو ہوگا۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ اللہ نے پہلے کہا دیکھیں نا، قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ اب قلب سلیم بنوانا میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے دل کو صاف ستھرا رکھوں، اس کو قلب سلیم رکھوں، اختیار دیا ہے۔ تو کہا فائدہ اسی کو ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ اب قلب سلیم کون سا ہے؟ شرک، بدعت، نفاق کی گندگیوں سے جس کا دل پاک ہے، یہ ہے قلب سلیم۔ اب ہم محاسبہ کریں، اگر ہمارا دل قلب سلیم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور قلب سلیم نہیں ہے تو کیسے بنائیں گے؟ شرک کو چھوڑیے، بدعات کو چھوڑیے، نفاق کو چھوڑیے، ہمارا دل قلب سلیم بن جائے گا۔ دوسرا ہے قلب منیب۔ قلب منیب، منیب کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے والا، لوٹنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، 26واں پارہ سورہ قاف آیت 33۔ من خشی الرحمن، جو کوئی بھی رحمان سے ڈرا، بالغیب، بن دیکھے۔ رحمان کو دیکھا کسی نے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے جو لوگ ڈرتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء، اور آیا بقلب منیب، کون سا دل لے کر کے آیا میرے پاس؟ قلب منیب۔ اللہ نے کہا جو بندے اور بندیاں قیامت کے روز میرے پاس قلب منیب لے کر کے آئیں گے نا، فائدہ اسی کو ہے۔ اب قلب منیب کون سا ہے؟ لوٹنے والا۔ کس سے لوٹنے والا؟ بدعات سے لوٹ کر کے سنت کی طرف آیا، شرک سے لوٹ کر کے توحید کی طرف آیا، رسم و رواج سے لوٹ کر کے اسلامی قوانین کی طرف آ جاؤ۔ دل کی دوسری جو گندگیاں ہیں ان کو چھوڑ کر کے لوٹ جاؤ آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف۔ تو آپ کا دل کون سا ہے؟ قلب منیب ہے۔ اور اگر آپ نہیں، وہی کرنا ہے جو خواہش، وہی کرنا ہے جو فلاں کرتا ہے، وہی کرنا ہے جو ہماری خواہش چاہتی ہے، وہی کرنا ہے جو فلاں نے کہا ہے، تو آپ کا قلب منیب ہوگا۔ منیب کہتے ہیں لوٹنے والے۔ تو فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کا قلب منیب ہے۔ جب قرآن کی بات آ گئی، جب حدیث کی بات آ گئی، تو اب فوراً کیا کرو؟ لوٹ جاؤ اس کی طرف۔ اپنے طور طریقوں کو چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنی من مرضی کو چھوڑ دو۔ فائدہ ہے قلب سلیم والے کو، فائدہ ہے قلب منیب والے کو۔ تیسرا قلب مخبت۔ مخبت کسے کہتے ہیں؟ کپ کپانے والا، جھکنے والا، جو جھک جائے نا، قلب مخبت، جھکنے والا۔ سورہ حج آیت نمبر 41، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل جھک جاتے ہیں۔ تو جھکنا چاہیے، ایک بندہ جھکے ہی نا، جھکنا چاہیے۔ قرآن کی بات آ گئی، جھک جاؤ، حدیث کی بات آ گئی، جھک جاؤ، معاملات کی بات آ گئی، جھک جاؤ۔ کئی سارے ایسے معاملات ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بات رکھی گئی؟ یہ جو محمد الرسول اللہ لکھا ہے نا، یہ رسول اللہ ہم نہیں جانتے، محمد بن عبداللہ لکھا ہے۔ کیا کیا؟ صحابہ نے منع کیا تھا، اس کو کاٹے، اللہ کے نبی کا نہیں، جبکہ دیکھو کیا چیز تھی۔ لیکن آج ہم ہیں جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ غلط بات ہے۔ جھکنا ایک شریف انسان کی علامت ہے، ایک اچھے دل والے کی علامت ہے۔ جھک جانا اچھے دل والے کی علامت ہے۔ تو جس انسان کا ایسا دل ہے کہ جو جھک جاتا ہے، مان جاتا ہے، سلنڈر ہو جاتا ہے، یہ بڑا اچھا دل ہے۔ اور جو اپنے دل کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے سامنے نہ جھکائے، سچ کے سامنے نہ جھکائے، حقیقت کے سامنے نہ جھکائے، سوچے میرا دل اچھا ہے، اچھا دل نہیں ہے، دل خراب ہے، دل بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ تو فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، جن کے دل جھکنے والے ہیں، یہ بڑے اچھے دل ہیں۔ قلب سلیم، قلب منیب اور قلب مخبت، تین۔ چوتھا، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نیکیوں کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ نیکیاں کی ہیں پھر بھی ڈر رہا ہے،
کپ کپانے والے دل، قلب وجل، اس کا نام کیا؟ قلب وجل۔ سورہ مومنون کے اندر ہے الذین یؤتوا ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل کپ کپاتے ہیں، یہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ جو اللہ نے ان کو دیا، یعنی خرچ کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی ان کے دل کیا ہیں؟ ڈرتے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے حج کر لیا، ہم نے فلاں کر لیا، ہم سمجھتے بس کامیابی مل گئی۔ لیکن ایک اچھے دل والے کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ سارے اعمال صالحہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ چوتھی قسم کا دل ہے قلب وجل، جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو کپ کپاتا ہے، ڈرتا ہے۔ آج کیا ہے؟ ڈر ختم۔ آج سب سے بڑی کمی جو ہمارے اندر ہے وہ یہی ہے کہ ڈر ختم ہے، من چاہی زندگی ہے، ڈر نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے۔ اب ڈر کی وجہ سے جو نماز پڑھے گا وہ چھوڑے گا، جو لالچ کی وجہ سے پڑھے گا وہ چھوڑے گا۔ تو کوئی بھی عبادت دو وجہ سے، لالچ کس کی؟ جنت کی، خوف جہنم کا، تو ہم ان دونوں وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز آج ہمارے اندر سے ختم ہے۔ جب ڈر ختم ہے تو پھر بندہ من چاہی زندگی گزارے گا۔ اب جب ڈر ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو قلب وجل، ڈرنے والا دل، کپ کپانے والا دل جس انسان کے پاس ہے، یہ نجات والا دل۔ ایسے ہی پانچواں قلب حی، زندہ دل ہے۔ زندہ دل، مردہ بھی ہوتا ہے دل، کیا دل مردہ ہو گیا تو انسان رہے گا زندہ؟ دل مردہ ہوگا تو انسان زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ لیکن اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے اسلام کے لیے کتنے سارے مسلمان ہیں مردہ دل ہے پھر بھی زندہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ اگر تم گھر میں نوافل نہیں پڑھو گے، گھر میں نماز نہیں پڑھو گے، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، تو تم زندہ رہتے ہوئے بھی کیا ہو؟ مردہ ہو۔ تو تمہاری زندگی تو دنیا کے مزے کے لیے نا، ویسے تو تمہارا شمار مردوں میں ہے۔ تو کتنے سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے زندے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت کے لحاظ سے ان کے پاس دل کیا ہے؟ مردہ ہے۔ مردہ دل، اس کی دلیل سورہ قاف آیت 38، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، عربی کا طالب علم جانتا ہے لمن کان لہ قلب۔ اس بات میں، اس آیت میں، اس حکم میں اس کے لیے نشانی ہے جس کے پاس دل ہے۔ اب میں کہوں یہ مائک اس کے لیے دکھے گا جس کے پاس آنکھ ہے۔ سارے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس بات میں اس کے لیے نشانی ہے جس کے پاس دل ہو۔ تو دل کس کے پاس نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے نا؟ دل کے بغیر تو کوئی زندہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ نشانی اس کے لیے ہے جس کے پاس زندہ دل ہے، ورنہ مردہ دل والے بے شمار ہیں۔ اس کے لیے عبرت نہیں ہے، وہ کبھی عبرت پکڑے گا نہیں، وہ کبھی غور و فکر نہیں کرے گا۔ کرے گا وہی جس کے پاس زندہ دل۔ اللہ، کتنے سارے مسلمان ہم میں ایسے ہیں کہ جن کے دل مردہ ہے۔ کا اس میں نصیحت اس کے لیے ہے جس کے پاس زندہ دل ہے۔ زندہ دل ضروری ہے۔ ہمارے دل مردے ہیں، ہمارے دل بیمار ہیں، ان کا علاج ضروری ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پانچویں قسم دل کی۔ چھٹی قلب قسط، سخت دل۔ سخت دل، سورہ بقرہ آیت نمبر 73 اٹھا کے دیکھیے۔ بعض دل ایسے کہ پتھر سے بھی سخت قرآن نے ہیں، سخت یا نہیں ہے؟ بہت سخت، پتھر سے بھی سخت۔ آئے پتھر پھٹ جاتا ہے، پتھر سے پانی ریزہ ہو جاتا نکلتا ہے، لیکن انسان ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سخت دل بڑا خراب ہے، یہ مردہ دل بڑا خراب ہے۔ اپنے دلوں کو سلیم بنائیں، منیب بنائیں، وجل بنائیں، مخبت بنائیں، اور
یہ بنائے، زندہ دل بنائے، نرم دل بنائے، سخت دل نہ بنائے. یہ دلوں کی قسمیں. دوسرا پوائنٹ، اسلام کی کوئی رکن ایسا نہیں ہے جس کا تعلق دل سے نہ ہو. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق دل سے نہ ہو. شہادتین کا اقرار سب سے پہلی چیز ہے نا. اسلام کا بنیادی رکن کیا ہے؟ توحید. توحید کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اب دل ہی کی اصلاح نہیں ہے، جسمانی طور پہ نس بلاک ہوگی، فوراً آپریشن. ڈاکٹر نے بتایا جی ایسا ہوگا، فوراً آپریشن، علاج شروع. جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ زندہ رہنے کے لیے ہمارے دل جب بیمار ہو جائے تو علاج کرواتے ہیں نا، کرواتے ہیں علاج، آپریشن کرواتے ہیں. روحانی طور پہ اگر ہمارا دل بیمار ہے تو علاج ہے؟ کوئی کروا رہا ہے؟ جاننا ضروری ہے. تو کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جس کا تعلق دل سے نہ ہو. شہادتین. او حدیث سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ قال لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألني عن هذا الحديث افضل منك لما رأيت من حرصك الحديث. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب التوحید کے اندر بیان کیا. ابو ہریرہ نے سوال کیا ایک دن، اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ ایک الگ موضوع ہے شفاعت کا. آج لوگ جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرے بارے میں شفاعت ہوگی، تیرے بارے میں تھوڑی ہوگی، ہمارے بارے میں ہوگی، تمہارے بارے میں تھوڑی ہوگی. وہ سارا مسئلہ ابو ہریرہ نے حل کر دیا. پوچھا تھا آپ کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ میرا یہ گمان تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کرے. کیوں؟ تجھے حدیث سے بڑا شغف ہے، حدیث سے بڑی محبت. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کو حدیثوں سے محبت ہے، جو حدیثوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریف ہے اس کے اندر. کہا میرا گمان تھا کہ یہ سوال تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، تو نے سوال کیا ہے تو سن لے میری شفاعت کا مستحق ہر وہ بندہ بندی ہوں گے جنہوں نے دل کی گہرائی سے کلمہ پڑھا. کسی مسلک کا نام، کسی منہج کا نام، کسی کمیونٹی کا نام، خالصا من قلبی، جس نے خالص توحید دل سے قبول کی. اب جو دل سے خالص توحید کو قبول کرے گا، شرک کو لائے گا اس میں کبھی نہیں لائے گا. تو توحید کا تعلق کس سے ہوا؟ دل سے ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کے بعد کون سی چیز ہے؟ نماز. نماز کا تعلق دل سے. نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع خضوع. نماز کی روح خشوع خضوع. اور خشوع خضوع کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. مفسر قرآن صحابی رسول عبداللہ ابن عباس قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وہ مومنین کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کیا. تو خاشعون کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ خاشعون ای خالفون والساکنون، ای خالفون والساکنون، ڈرنے والے. ساکنون جس جگہ نماز کے جس رکن میں جو اعضاء جہاں رکھنا ہے وہاں رکھے، بیجا حرکت نہ کرے. ساکنون اور خاشعون، ڈرنے والے. پتہ یہ چلا کہ نماز کا تعلق کس سے؟ دل سے. روزہ مشہور آیت ہمیشہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں فرض ہے؟ تاکہ متقی بن جاؤ. تقوی کا محل کیا ہے؟ تقوی کا محل دل. حدیث سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يخذله. التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات. صحیح مسلم کی روایت کتاب البر کی. آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی کہاں ہے؟ یہاں ہے. تو روزے کا مقصد تقوی، اور تقوی کا محل دل. تو روزے کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اس کے بعد زکوٰۃ. زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. جاؤ سورۃ توبہ آیت نمبر 103 اٹھا کے دیکھو. اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، میرے نبی ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو. خذ لو. کیسے؟ جیسے بجلی کا بل آتا ہے. لا دکھا بینک بیلنس دکھا. آپ لوگ دیکھتا ہوں میں تیرا کاپی دیکھتا ہوں کتنا اکاؤنٹ میں ہے.
دکھائے گا کوئی آج؟ شریعت کے اندر یہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے. اور پھر اتنا بنتا ہے، یہ لے ادھر لا کا لو. کیوں لو؟ تطہرہم وتزکیہم. دو باتیں، تطہرہم وتزکیہم. تطہرہم اس کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے، کہ زکوٰۃ لو تاکہ دوسرا مال پاک ہو جائے. وتزکیہم کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. وقت نہیں ہے، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق دل سے نہ ہو. یہ اشہر حج ہے، حج کے مہینے، حج کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. کیسے دل سے؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. اللہ نے کیا فرمایا؟ صفا مروہ کی سعی، خانہ کعبہ کا طواف، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ومن یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، فانها من تقوی القلوب. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ دل کے تقوی کی وجہ سے، یہ دل کی وجہ سے. تو حج کا تعلق بھی کس سے ہوا؟ دل سے ہوا. اللہ کے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق دل سے نہ ہو. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یا جب عبادتوں کا تعلق دل سے ہے، جب دل کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، ہمارا کچھ پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس کون سا دل، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دل کیسا ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے دلوں کی اصلاح. دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اللہ کے ہر عبادت کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ. کہتے ہیں نا نیت پہ ہے نا. اور نیت کا تعلق کس سے ہے؟ انما الاعمال بالنیات واشارہ الی صدری. نیت کا تعلق دل سے. وہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر، اور نیت کا تعلق دل سے. تو کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق دل سے نہ ہو. اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس دل کی اصلاح، اس دل کی اصلاح انتہائی ضروری ہے. وہ مشہور حدیث، 3 حدیثیں جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ 3 حدیثیں ہی پورے اسلام کا دار و مدار ہے. پوچھا کہ وہ کون سی؟ کا حدیث عمر بن خطاب انما الاعمال بالنیات والی حدیث. کا دوسری کا حدیث اما عائشہ، کون سی؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی ایسی بات کہی، ایسا عمل کیا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ مردود ہے. کا تیسرا کا حدیث نعمان بن بشیر. وہ کون سی ہے؟ یہ جس میں دل کا ذکر. حدیث وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا إن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري في كتاب التوحيد. فقيه أمة، والله فقيه ہیں، محدثین عصر، اپنے زمانے کے بڑے محدث. امام بخاری بہت بڑے فقیہ. اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے. توحید کی تا بھی نہیں ہے اور شرک کی شین بھی نہیں ہے. کیوں لائے کتاب التوحید؟ کہ اگر انسان کا دل صحیح تو سب صحیح، اور دل خراب تو سب خراب. کیوں لائے کتاب التوحید؟ معلوم ہے کیوں لائے؟ انسان جو غذا کھاتا ہے نا، جگر اس کو پیستا ہے. پیسنے کے بعد، مشینری پیسنے کے بعد مین چیز جگر کو دے دیتی ہے. اور جگر کیا کرتا ہے؟ بلڈ بناتا ہے. اور بلڈ بنانے کے بعد جگر کہاں سپلائی کرتا ہے؟ قلب کو، دل کو. اور دل کیا کرتا ہے؟ پائپ لائن کی طرح ناخن کے نیچے بھی بلڈ ہر جگہ پہنچاتا ہے. قلب ہر جگہ. اگر وہ حلال غذا کا بلڈ بنا ہے تو جسم صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. حرام غذا کا بنا ہے تو خراب ہے، تو توحید قبول ہوگی؟ یہ ہے فقیہ، یہ ہے فقیہ. تو دل صحیح تو سب صحیح، دل خراب تو سب خراب. اس کی مثال دنیاوی مثال، دل کو بیماری لگ گئی ہے تو کتنے ڈرتے ہیں؟ مشکل ہے یار. کڈنی خراب تو ایک خراب تو دوسری چل جائے. لیکن یہ تو مطلب ہی نہیں نا. بہت ڈرتے ہیں، ہائے ایسا ہو گیا، فوراً علاج کرواتے ہیں. اللہ کے بندو، مجھے اور آپ سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دل کی کیا کنڈیشن ہے؟
کہیں ہمارے دل کو علاج کی ضرورت تو نہیں؟ علاج کی ضرورت ہو تو علاج کراؤ. اچھا کیسے پتہ چلے گا کہ دل بیمار ہے؟ دنیا کے اندر دنیاوی لحاظ سے، میڈیکل لحاظ سے پتہ چل جائے گا. ٹیسٹ ہوں گے، پتہ چلے گا دل بیمار ہے. پتہ چلے گا نا، ایک نس بلوک ہے، 2 بلوک ہے، آپریشن کروائیں گے. لیکن روحانی بیمار ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی پتہ ہے، اس کی بھی لیبورٹری ہے، اس کی بھی مشینری ہے، اور اس کی مشینری اللہ نے ہر انسان کے ساتھ سیٹ کی. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں فیس لے کر کے چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روحانی طور پہ دل بیمار ہے یا نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں؟ لو صحت اجسامکم ومرضت قلوبکم لکنت اہون من اللہ الجعلان. اگر تمہارے جسم مضبوط ہیں، تندرست ہیں، باڈی بلڈر ہیں، تمہارے دل بیمار ہیں، روحانی بیمار، تو تم حقیر کیڑوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو. اللہ، اتنی بڑی بات. جسم مضبوط، دل بیمار، تو تم گئے گزرے کیڑوں سے بھی حقیر ہو. پھر کیا کہتے ہیں؟ اطلب قلبک عند ثلاثۃ مواطن. 3 چیزوں میں چیک کر لیا کرو تمہارے دل بیمار ہے یا نہیں. 3 مواقع ایسے ہیں کہ جن سے تمہیں پتا چلے گا دل بیمار ہے یا نہیں ہے. وہ کون سے؟ کا پہلی چیز سماع القرآن. قرآن کے پڑھنے اور سننے میں دل لگتا ہے؟ لگتا ہے تو دل بیمار نہیں. دل نہیں لگتا قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سننے میں دل نہیں لگتا تو کیا ہے؟ دل بیمار ہے. پہچان کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کہیں جانا پڑے گا؟ نہیں، کہیں خود پہچان کر لے گا. واللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قرآن پڑھتے، آپ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں آپ پڑھو میں سنوں. وہ پڑھ رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، سن رہے ہیں. جن کے قلب اطہر میں قرآن نازل ہوا، ان کے شاگرد، ان کے ساتھی صحابی رسول قرآن پڑھے اور وہ سنیں اور روئیں. ہم کبھی روئے قرآن سن کے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. اس لیے اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کیا پڑھا جاتا تو ہم بھی رہتے. مزہ کیوں نہیں آتا سننے میں؟ دل کیوں نہیں لگتا سننے میں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے. کہا جس کا دل قرآن کے پڑھنے میں لگے، قرآن کے سننے میں لگے، اس کا دل روحانی طور پہ بیمار نہیں ہے. دوسری مثال فی مجالس الذکر. ذکر کی مجلس کسے کہتے ہیں؟ جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. کیونکہ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر. ذکر قصوں کا نام نہیں ہے، ذکر کہانیوں کا نام نہیں ہے، ذکر دنیا کی محفلوں کا نام نہیں ہے. کہ جس بندی اور بندے کا درس قرآن میں، درس حدیث میں دل لگے، اس کا دل بیمار نہیں. جو سوچے کہ جماعت ہوتی ہے 1:15 بجے چلے جائے، خطبے کو کچھ نہ سمجھے. یار دیکھو 4 رکعت پڑھی تھی نا ہم نے کل ظہر کی، آنے والے کل بھی 4 پڑھیں گے نا. آج تو 4 نہیں پڑھنی ہے، فرض کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو خطبے کا کوئی مقام دیا آپ نے؟ نبی نے کہا اس کتبی اگر کہا کہ چپ رہو تو لغو بات کی. لیکن ایک انسان کا ذکر کہ یار میں فوراً جاؤں سنوں گا، مجھے پتا چلے گا. تو جس کا دل واعظ و نصائح کے سننے میں لگے، قرآن و حدیث کے سننے میں لگے، اس کا دل بیمار نہیں. پہچان کر سکتے ہیں نا. تیسری اور بہت مین ہے، فی اوقات الخلوہ. تنہائی میں بند کمرہ ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے، تنہا ہے. اب اس کا دل کہتا ہے چلو میں کوئی کتاب اٹھاتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، قرآن اٹھاتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تفسیر اٹھاتا ہوں، کوئی آیت سمجھتا ہوں، کوئی دعا یاد کر لیتا ہوں. اگر یہ کہہ رہا دل تو دل بھی بہت اچھا ہے اور دل بیمار بھی نہیں ہے. لیکن تنہائی ہے تو کیا کہہ رہا دل؟ اٹھاؤ فیس بک، اٹھاؤ موبائل، کرو ٹائم پاس. کیا ہے؟ دل بیمار ہے. تنہائی میں آپ کے دل نے نیکی کا کہہ دیا تو دل بیمار نہیں ہے. تنہائی میں آپ کا دل برائی کی طرف لے جا رہا ہے تو آپ کا دل بیمار ہے. چیک کر سکتے نا؟ بالکل کر سکتے. سب کے پاس مشینری ہے. کہا یہ 3 چیزیں ہیں جن سے پہچانا جائے گا کہ دل بیمار ہے یا
نہیں ہے. اور جب پتہ چل جائے کہ نہیں دل بیمار ہے تو علاج کروا لو. علاج کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. توبہ، استغفار اور اللہ کا ذکر، اس سے دلوں کی اصلاح ہوگی اور روحانی علاج ہو جائے گا. آہستہ 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 آپ کو مزہ آنے لگائے گا اور آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے. بے شمار ہم میں لوگ ایسے ہیں جن کے دل بیمار ہیں. ان دلوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے. وقت نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں دل کی مثال 3 ہے. کیا؟ کچھ لوگوں کے دل خالی مکانوں کی طرح ہے، جس مکان کے اندر کوئی خزانہ نہ ہو اور اس کے گیٹ کو کوئی لوک، کوئی تالا نہ لگایا جائے. اب جس گھر میں کوئی تالا ہی نہیں لگایا ہے، چور جائے گا چوری کرنے اس میں، وہ سوچے گا یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں کیا کروں جا کے. تو کچھ لوگوں کے دل ایسے خالی ہیں بالکل، شیطان جاتا ہی نہیں، وہاں چوری ہوتی ہی. ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں وسوسے نہیں آتے. وسوسے تو ان کو آتے ہیں، یہی پھنسیں گے، ہمیں وسوسے آتے ہی نہیں. صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جواب دو. عبداللہ بن عباس بڑے عالم ہیں. صحابہ نے کیا کہا کہ یہ یہودی کہتے ہیں ہمیں وسوسے نہیں آتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے ان کا. عبداللہ بن عباس مسکرائے اور مسکرا کر کے ایک جملہ کہا ما یصنع الشیطان بقلب الخلاء، ما یصنع الشیطان بقلب الخلاء. شیطان خالی دل میں جا کے کیا کرے گا؟ جب ایمان کی رتی نہیں ہے وہاں، تو وہاں شیطان جا کے کیا کرے گا؟ ما یصنع الشیطان بقلب الخلاء. شیطان خالی دل میں جا کے کیا کرے گا؟ وہ تو وہاں جائے گا جہاں چوری کرنے کے لیے مال ہے. کچھ لوگوں کے دل بالکل خالی ہوتے ہیں. سارے مشرکوں کے دل، سارے کافروں کے دل کیا ہے؟ خالی ہیں. اب شیطان کو ان کی فکر نہیں ہے، وہ تو لگے ہیں. فکر کس کی ہے؟ اس کو دوسروں کی فکر ہے. کا دوسری مثال دل کی، کچھ لوگوں کے دل ایسے ہیں کہ جن ان مکانوں کی طرح ہیں جن مکانوں میں خزانے ہیں، لیکن ان میں کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے سامنے کھڑا. کچھ مکان ایسے بھی ہیں نا، باڈی گارڈ نہیں رکھتا کوئی بھی، لیکن خزانہ ہے اندر. خزانہ ہے لیکن چوکیدار کوئی نہیں ہے. کا کچھ لوگوں کے دل ایسے، ان کے دلوں میں ایمان بھی ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہاں چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگوں کے دل کیسے ہیں؟ باڈی گارڈ ہے، جا ہی نہیں سکتا. وہ جو میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کچھ لوگوں کے دل بالکل مضبوط ہیں، چوکیدار ہیں، جا ہی نہیں سکتے. وہ کس کے دل ہیں؟ انبیاء. اللہ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ ہر انسان کے ساتھ شیطان. صحابہ نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں میرے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ وہ میرے اوپر چکر چلا نہیں سکتا ہے، مجھے وسوسہ دے نہیں سکتا. یہ مضبوط ہے، یہاں چوکیدار ہے. کچھ لوگوں کے دل ایسے ہیں، دل کی اصلاح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، دل خراب ہے سب کچھ خراب ہے. کل بروز قیامت ہماری حساب کتاب کس تعلق سے ہوگی؟ اسی سے تو ہوں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم. کون سا دل لے کر کے آئے ہو؟ اب وہاں بندہ گیا اور پتا چلا اچھا یہ والی بات ہے، او مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. دوبارہ موقع دے، دوبارہ دنیا میں جاؤں اور جہاں دل بیمار ہوگا علاج کروایا کروں گا، دل کو صاف ستھرا رکھوں گا. دوبارہ موقع کبھی نہیں ملے گا. اور لوگ کہیں گے بھی رب العالمین کتنی عمر دی؟ لم يلبسوا الا عشیۃ و ضحاها. میں تو صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام تک رہا، ایک دن رہا، 2 دن رہا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کہ میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی کہ تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر لیتا، قرآن کو سیکھنا چاہتا سیکھ لیتا، سنتوں کو سیکھنا چاہتا سیکھ لیتا، دل کی اصلاح کرنا چاہتا کر لیتا. کیا کہیں گے؟ عمر دی لیکن دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کے بندو، ہر چیز میں مین کیا ہے؟ دل ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی. ہم سب سے زیادہ اصلاح کس کی کریں؟ دل کی کریں. ہمارا دل صحیح ہوگا تو شرک سے بھی دور ہوگا، بدعت سے بھی دور ہوگا، رسم و رواج سے بھی دور ہوگا، بغض سے بھی دور ہوگا، کینے سے بھی دور ہوگا،
حسد سے بھی دور ہوگا، دوسری بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، تو پھر دوسرے اعضاء بھی صحیح ہوں گے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں اس کو یہ سب روگ لگے اور ہم سوچیں کہ کوئی خیر کا پہلو نکل آئے، کوئی اچھی بات نکل آئے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دل صحیح تو سب صحیح۔